السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں آفاق افریدی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم عمران خان ڈیرہ اسماعیل خان میں کسان کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھانے والے بڑے بڑے مافیاز قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتے۔ مافیا کہتے ہیں ہمیں NRO دو، باقیوں کو پکڑو، لیکن معاشرہ ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حکومت نے اسلام آباد میں پولی کلینک ہسپتال کی توسیع منصوبے کا نام تبدیل کر کے جناح ہسپتال رکھ دیا ہے۔ اسلام آباد میں 2 نئے ہسپتالوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ کیا گیا۔ 200 بستروں پر مشتمل علامہ اقبال ہسپتال تعمیر کیا جائے گا۔ نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا کہ خواتین کو وراثت میں حق اپنی زندگی میں ہی لینا ہوگا۔ خواتین زندگی میں اپنا حق نہ لیں تو ان کی اولاد دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ قانون وراثت میں خواتین کے حق کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پیمرا نے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں نجی نیوز چینل کو سینئر صوبائی وزیر علیم خان کی کمپنی اور ان کی بیٹی کی ملکیت میں دینے کی منظوری دے دی۔ سما ٹی وی کے ذمے کروڑوں کے واجبات باقی۔ پیمرا قوانین 2009 کے مطابق کسی بھی چینل کے 100% شیئرز یا ملکیت کی منتقلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے تمام واجبات ادا نہیں کر دیے جاتے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2357 کیسز سامنے آئے، جبکہ 58 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 2018 سے اب تک صرف شوگر کے مریضوں کے لیے تیار کردہ مختلف کمپنیوں کی دوائیوں میں 200 روپے سے 1800 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ بجٹ میں دوائیوں کی خریداری پر خریدار کو ملنے والی رعایت بھی ختم کر دی گئی۔ شوگر کے مریضوں کی دوائیوں میں گزشتہ 3 سالوں میں اضافے سے ایک طرف مریض پریشان اور دوسری طرف اب تک سرکاری اسپتالوں میں بھی شوگر کی دوائیاں میسر نہیں۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 92 مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ 64 لاہور سے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں رواں سال ڈینگی سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 828 ہو چکی ہے، جن میں لاہور سے متاثرہ 687 افراد شامل ہیں۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے انتہائی قریبی دوست کے زیر انتظام چلنے والی گجرات کی بندرگاہ مندرا پورٹ سے 3000 کلو گرام کی ہیروئن برآمد، جس کی مالیت $3 بلین ہے۔ ہیروئن افغانستان کے شہر قندھار سے اسمگلنگ کے بعد بھارتی پورٹ پر 2 کنٹینر میں چھپائی گئی تھی۔ سکھوں کی تنظیم نے رواں برس 17 ستمبر کو بھارتی وزیراعظم کے خلاف کیس دائر کیا تھا، جس میں بھارتی حکومت کے ہاتھوں سینکڑوں سکھوں کی ہلاکت کا الزام عائد تھا۔ مجسٹریٹ کیتھرن پارکر کو مقدمے کا انچارج مقرر۔ عدالت نے سمن جاری کر دیے۔ دوسری جانب نریندر مودی کی عدالت طلبی پر بھارتی سفارتی حلقوں میں کلبلی مچ گئی۔ طالبان حکام نے خیبر کی قریب تورخم سرحد کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ حکام کے مطابق افغان شہریوں کو پاکستان کی آمد کی اجازت دی جائے تو سرحد کھول دیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے کورونا SOPs کے تحت سرحد کو 16 جون سے افغان شہریوں کے لیے بند کر رکھا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیپٹل 51 نیوز۔